تاخیر سے پہنچا ورنہ میں 10:40 یہاں پہنچ جاتا ہوں. دوستوں سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ مجلس کے فوراً بعد میں آپ سب کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر رہوں گا. طرف سے باوجود زبردست انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسرور آلاء أسراها والتمام من الولاء الجمع عن الإحصاء عدلها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الممنوعين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات مشکل موضوع کا انتخاب کیا ہے لیکن آپ کی سماعتوں کے غور کرتے ہوئے آپ لوگ توجہات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معرفت سے نفس. ہر انسان کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. جس شخص کو اپنے آپ کی پہچان نہ ہو اسے کبھی دوسروں کی پہچان نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کہتی رہے یہ لوگوں کو بڑا پہچانتا ہے, لوگوں کی بڑی معرفت رکھتا ہے, لیکن جب معصوم نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. من لم یعرف نفسہ لم یعرف غیرہ. جو اپنے آپ کو نہ پہچانتا ہو وہ کبھی بھی دوسروں کو پہچان. مختلف احادیث جن میں بار بار یہ کہا گیا اپنے آپ کو پہچانو. من عرف نفسہ. علماء اہل سنت نے بھی حدیث نقل کی, ہمارے علماء نے بھی نقل کی, دونوں کے پاس معتبر حدیث. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب میں شاید کسی اپنے شعر میں اشارتاً جو باتیں کر کے گزرا ہوں, آج چونکہ موضوع یہ ہے تو تفصیل سے کھول دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. کیسے کوئی انسان اپنے آپ کو اگر پہچانے تو اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. دیکھیے معرفت نفس جب کہا جاتا ہے نفس, عربی زبان میں نفس کے کئی معنی ہیں. قتلت نفسا بغیر نفس, تم نے نفس کو قتل کیا. نفس سے مراد یہاں پر جسم ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان موت نہیں دے سکتا. کوئی کسی کو موت قتل کر سکتا ہے, موت نہیں دے سکتا. موت اللہ کا امر ہے. جب تک اللہ نہ چاہے موت نہیں آ سکتی. ہزاروں قاتلانہ حملے کروا دیے جاتے ہیں بندہ پھر بھی محفوظ رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے. نہیں, موت امر الہی ہے. امریکہ میں ایک شخص نے منہ میں زہر ڈالا, 6 مالے سے پڑھنے 24 مالے سے چھلانگ لگا.
کہ اگر گرنے سے موت نہیں آئی بچ گیا زہر تو کھا کے مری جاؤں تو ہوئی خودکشی دو بار خودکشی جب وہ 24ویں مالے چھلانگ لگائی 22ویں یا 20ویں مالے پر کھڑکی کے باہر مزدور کام کر رہے تختے لگے ہوئے تھے تختے میں گلا پھنسا الٹی ہوئی زہر بھی الٹ دیا بدنامی بچ گیا کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے ان اللہ یتوفی الانفس اللہ ہے جو روحوں کو نکالتا ہے اللہ روح نہ نکالے ایک دماغ سر کے اندر 9 گولیاں لگی اخبار میں چھپا ہوا ہے بندہ آج تک زندہ ہے 9 گولیاں لگی سر میں بندہ پھر بھی کیوں دنیا والے کوششیں کرتے رہے جب تک رب نہ چاہے موت اگر وہ کر بھی دے فرض ہے مر بھی گیا بندہ تو تب بھی روح نکالنا اللہ کا کام ہے بندے کو موت دینے والا آپ نہیں کہیں گے مارنے والا اللہ ہے بندے کو آپ قاتل کہتے ہیں اسی لیے نفس کا ایک معنی کیا ہے جسم بدن ایک معنی نفس کا خون کو بھی نفس کہتے ہیں عربی زبان میں ایک معنی نفس کا روح ہے کیا معنی نفس کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت روح نفس بے معنی روح الگ ہے بدن الگ ہے اب مجھے روح کی معرفت سے جو میرے مولانا نے فرمایا جس کو اپنے نفس کی معرفت ہو گئی اسے اللہ کی معرفت ہو جائے گی نفس سے مراد بدن کی معرفت تو نہیں نفس سے مراد خون کی معرفت تو نہیں نفس سے مراد بلڈ گروپ کا پتہ لگانا تو نہیں نفس سے مراد ہے روح کی معرفت اب میں دھیرے دھیرے گفتگو کروں گا آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے ذرا اللہ کی بات آسان لگے ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں دیکھیے اپنے روح پہ غور کرنا شروع کیا ہر بدن میں ایک روح ہوتی ہے ہر بدن میں ایک ہی ہوتی ہے نا ایک ہی بات ہے 200 نہیں ہوتے اگر کبھی 2 آ جائے تو آتی ہے نا 2 بھی آ جاتی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا میں نے تو دیکھا جس پر جن سوار ہو جائے بدلو سوار ہو جائے بدلو آ جاتی دوسری روح بھی آ گئی اس کی آواز تبدیل ہو جاتی دیکھا نہیں دیکھا ایسے بندے ہوتے معاشرے میں بیچارے کی باریک سی خواتین جیسی لیڈیز جیسی آواز ہے لیکن ایسی آواز بدل کے اس کی پہچانا نہیں جا رہا بڑی آواز کیا ہو گیا کسی بابے نے بتایا کسی وکیل نے بتایا چیز چڑھ گئی روح دوسری آ گئی اب اس کی آواز بدل گئی چیخ رہا ہے اپنا سر پٹک رہا ہے ادھر مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے جسم کو اپنے زخمی کر لیا اپنے آپ کو چھری مار دی پتہ ہی نہیں اس کو 2 روحیں آ گئی ایک بدن میں 2 روحیں آ گئی بدن کا نظام برقرار نہیں رہا بدن پریشان ہو گیا پریشان کہ اس بدن کے ساتھ ہوگا کیا وہ جو جن ہے وہ دیوار پہ مار رہا ہے جو انسانی روح ہے وہ بچنا چاہ رہی ہے اور جو ہے ابھی ایک بدن میں 2 روحیں آ جائیں تو بدن کا نظام نہیں چلتا ایک کائنات میں 2 اللہ آ جائے تو بھی نظام نہیں چلتا کوئی توجہ ہے معرفت نفس میرا موضوع ہر بدن میں ایک روح اللہ ایک اللہ جب پوری توجہ چاہوں گا مسئلہ بڑا سخت ہے علماء نفس کو اس کو تحلیل کیا میں آسان کر کے بیان کروں میرے جسم میں تکلیف ہوئی پتہ چل گیا مجھے کون ہے یہ روح اس کا مطلب روح کو علم بھی ہوتا ہے بھائی روح دکھائی دیتی ہے روح کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں توجہ روح کو چھو سکتے ہیں روح کو دیکھ سکتے ہیں درد کا احساس روح کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور روح جب چاہتی ہے اب یہ میری روح ہے نا میں بولنا چاہ رہا ہوں تو بول رہا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں تو سن رہے ہیں روح جیسا چاہتی ہے بدن ویسا کرتا ہے اس کا مطلب روح کے پاس علم بھی ہے روح کے پاس قدرت بھی ہے علم بھی ہے قدرت بھی ہے نہ دکھائی دیتی ہے نہ چھو سکتے ہیں ایک بدن ہے میرا بدن حرکت کر رہا میں سمجھ گیا کوئی روح ہے
جو پورے بدن پر مسلط ہے، قدرت روح کے پاس، علم روح کے پاس، سارے تسلط روح کے پاس، حکومت روح کے پاس، چلتا ہوا بدن دکھائی دے رہا ہے، بدن کی حرکت سے پتا چل گیا کوئی روح ہے جو بدن کو چلا رہی ہے، بدن کے احساس سے پتا چل گیا روح بدن کا احساس ہو رہا ہے۔ جب ایک چھوٹے سے بدن میں تمہیں روح کا پتا چل گیا، اس بڑی کائنات میں جہاں جنت ہے، جہاں پرند ہے، جہاں حیوانات ہے، جہاں انسان ہے، جہاں ہر چیز میں خدا کی قدرت بھی دکھائی دے رہی ہے، خدا کا علم بھی دکھائی دے رہا ہے، پھر رب کو کیوں نہیں مانتے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا روح میں قدرت ہے؟ آپ نے کہا میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، روح کو ہٹا دے بندہ بے بس، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، موت آتی کہ ختم کر، بدن کی کہانی تو ختم ہوئی تھی، اور روح کے جانے سے روح چلے گی، بدن ناکارہ ہو کے کچھ نہیں کر سکتا، بدن روح نہیں، اس کا مطلب قدرت روح کے پاس، علم روح کے پاس، فضل روح کے پاس، کمال روح کے پاس۔ جیسے روح کو سمجھ رہے اس چھوٹے بدن کے ذریعے اتنی بڑی کائنات میں رب دکھائی نہیں دیتا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، قرآن ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی اور خود ان کے انفس میں، ان کی روحوں میں۔ روح پر غور کیجیے، خود بخود رب سمجھ میں آ جائے۔ ابھی میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، سر اٹھا کے چھت کو دیکھتا ہوں، سر اوپر ہے، کہیں اور دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر انگوٹھے کے پاس سے چوٹی کی دوسرے کی پتہ چل جائے گا۔ ایسا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان پسینے میں شرابو ہوتا ہے، پسینے کا قطرہ پنڈلی پہ گرتا ہے، احساس ہوتا ہے، کس کو احساس ہوتا ہے؟ اگر کسی کوئی چیز ٹکرا دیا پڑا چلتا ہے، حالانکہ آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، لوگ توجہ نہیں کر رہے، نہیں کر رہا۔ بھائی گھاس کا ایک بالکل باریک سا جسے کہا گیا چھوٹا سا ذرہ وہ آپ کی انگلی سے ٹکرایا نیچے، چپل آپ نے پہنی ہوئی تھی گھاس کا، تنکا سے تھوڑا سا نکلا ہو گیا، آپ کو پتا چل گیا، حالانکہ اس گھاس کی اس حصے کی کوئی آواز بھی نہیں تھی، آپ کی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، آپ کے کان نے سنا بھی نہیں، لیکن پتا تو چل گیا۔ روح کو پتا چلا، اس کو پتا چلا، روح کو پتا چلا، ایک روح ہے اس پورے بدن میں، روح کہاں ہے؟ توجہ توجہ توجہ، روح پورے بدن میں کہاں ہے؟ بتا دیجیے، سوال کا جواب دیجیے، آگے بڑھ جاؤ۔ اگر آپ کہیں کہ جی آنکھوں میں روح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں سینے میں، کچھ لوگوں کی روح پیٹ میں ہوتی ہے، روح کہاں ہے؟ روح بدن کے کسی خاص حصے میں نہیں ہے، روح پورے بدن پر احاطہ کیے ہوئے ہے، جہاں جہاں بدن ہے وہاں وہاں روح ہے۔ اللہ کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ توجہ کیجیے، آج آپ کے سامنے توحید پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے بارے میں کیوں سوال کرتے اللہ کہاں ہے؟ تم اللہ نے تمہارے بدن میں رکھ دیے، تم روح کو تلاش کر کے بتا دو یہ کہاں ہے، تو اس کا جواب ہے وہ اس کا جواب جو ہے یا نہیں؟ روح بدن میں ہر جگہ ہے، روح کو پتہ چل گیا، توجہ کہیں اور تھی، آنکھیں کہیں اور، کان کہیں اور، روح کو ایک ہو گیا کہ بدن کی سب سے نیچے چھوڑی ہے، انگلی سے ایک چیز چھوڑی ہے، روح کو پتہ چل گیا۔ کائنات میں کسی چکنے پتھر پہ چوٹی اگر رینگ رہی ہوتی ہے رب کو پتہ چل جاتا، ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اس کے علم میں ہے۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مل کے بدل دلیل صلوات۔ اب توجہ
آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ میرا میسج ہوتا ہے مجلس میں خدا اپنے علم کو بڑھائے، کمالات کو بڑھائے۔ میں پہلے بیس کر چکا ہوں، نتیجے کو میرا موضوع ہے، اور آج یہ بات ذکر کرنا واجب بھی ہے، لازم بھی ہے کہ شیعیان حیدر کرار، وہابیان حیدر کرار، مولا حسین بن علی کے سردار جتنا اپنے علم میں اضافہ کریں گے، ہمارے آپسی باہمی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آج اگر ایک دوسرے کو حالی کہہ رہا ہے، دوسرے اس کو مفسر کہہ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ علم ختم ہو گیا، جہالت بڑھ گئی۔ یہ جہالت کا نتیجہ ہے، ایک دوسرے پر انسان فتوے لگاتا ہے۔ لا یغرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ٹھیک ہو تو کچھ نہ بگاڑ، تم تو سدھرو، تم تو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں، دوسروں کی فکر ہے۔ آج کا معاشرہ اپنا کچھ پتہ نہیں، دوسرے کی عقیدے میں اس کا یہ عقیدہ ہے۔ سرکار آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، کون سا بات کر رہے ہیں، کیا علمی معیار ہے، کس عہدے سے پڑھے ہوئے، کس یونیورسٹی کے طالب ہیں، کتنی کتابیں پڑھی، حدیث کی ایک کتاب پڑھی آپ نے، رجال کی ایک کتاب پڑھی آپ نے، درایا کی ایک کتاب پڑھی آپ نے، فلسفے کو کچھ پڑھا آپ نے، کلام کو کچھ پڑھا آپ نے، قرآن مجید کی کوئی ایک تفسیر زبان داخل ختم کیا آپ نے؟ جی کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں؟ علم تو حاصل کیجیے پہلے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر طلب علم فرض ہے، واجب ہے۔ طلب علم کرنی ہے، باتیں بڑی بڑی، اپنی برائی نہیں دکھائی دیتی، دوسروں کے عقیدے پہ کیچڑ اٹھانا بڑے اچھے سے آتا ہے۔ اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر اپنے آپ کو نہیں، دوسرے اس کا عقیدہ یہ، اس کا عقیدہ یہ۔ خدا را کسی کے عقیدے کا فیصلہ مت کیجیے، پہلے اپنے نفس کو جھنجھوڑیے، اپنا تزکیہ نفس کیجیے، اپنا تہذیب نفس کیجیے، اپنے آپ کو پاک بنائیے، آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا کس کا عقیدہ ٹھیک ہے، کس کا نہیں۔ پہلے اپنا تو ٹھیک کر لیجیے، اپنے آپ کو صاف، اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں کون ہوں، میرا وجود میری روح ہے۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ مثال میں دیکھ چکا ہوں، لیکن نوجوان دوستوں کو جائز کرو، جس میں بہت بڑا میسج ہے، توحیدی میسج ہے، جو ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر پہلے سن رہی ہے تو اس کی تکرار واجب ہے، کچھ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بار بار بیان ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں محفوظ رہے۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، جب میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، یہ آپ کیا ہے، یہ میں کیا ہے، یہ موضوع کیا ہے، تفصیل سے میں نے کئی مقامات پر اس کی آپ کو بھی سماعت فرما لیجیے۔ یہ میں کون ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج مجلس میں یہ پڑھوں کہ میں کون ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میری روح ہے۔ آپ بھی سن رہے ہیں کہ آپ کے کان سنتے ہیں یا روح سنتی ہے؟ روح سنتی ہے۔ سرکار آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ یہ طبیعت آپ کے جسم کی پوچھ رہا ہوں یا روح کی؟ کچھ تو روح کو رہا ہوں، بتاتے سب سن کر میں اپنے موضوع سے مربوط ہو گیا، اتنا بدن میں غرق ہو گئے، پوچھا روح کا تھا، جب آپ بدن کر کیسا مزاج ہے؟ الحمدللہ خیریت سے، پتا بدن کر رہا ہے، سوال روح کا ہو رہا ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ میرا بدن ٹھیک ہے۔ لوگ جب بتاتے جواب ہی دیتے، کیونکہ روح کی پرواہ نہیں، روح مریض ہوتی ہے، روح مردہ ہوتی ہے، روح کی ٹینشن نہیں۔ آپ کون؟ آپ روح۔ میں کون؟ میں روح۔ یہ جو باتیں ہو رہی، میں اور تم، میں اور آپ، یو اینڈ می، یہ کیا ہے؟ یہ روحوں کی گفتگو ہے، یہ روح ہے جو بات کر رہی ہے۔ اچھا روح ہے کہاں پر؟ جسم پر احاطہ ہے، جسم پر احاطہ ہے۔ جملہ آپ کی عظیم سماعتوں کی نظر کروں، جب روح پورے جسم میں ہے، اگر میں آپ کے گھٹنے کی طرف دیکھ کر بات کروں، جعفری صاحب کو دیکھیے، ان کے چہرے کو نہیں دیکھو، گھٹنے کو دیکھو، اور گھٹنے کو دیکھتے تو جعفری صاحب خیریت سے
2-3 مرتبہ اگر میں نے یہ کیا تو جافر صاحب نے چھجلا جانا بھائی ادھر دیکھیے نا کہاں دیکھ رہے ہیں. میں کہوں گا بھائی میں تو روح سے بات کر رہا ہوں نا, میری گفتگو کس سے ہے؟ روح سے ہے. اور روح ادھر اٹھ کے نہیں روح سارے دھڑ میں بھی ایسا ہر جگہ, روح ہر جگہ ہے, پورے بدن میں ہے. تو بدن کا کوئی حصہ نہیں جو روح سے خالی ہے. میں بات کر رہا ہوں روح سے, میری گفتگو روح سے ہے, تو میں جہاں بھی دیکھوں میری مرضی ہے کہنے لگے نہیں. توجہ توجہ توجہ, لفظ توجہ پر توجہ. کہنے لگے یہاں دیکھیے, میں نے کہا یہاں جو اگر روح پر توجہ کرنی ہو تو اس حصے کو دیکھیے, اسے وجہ کہتے ہیں. وجہ یعنی چہرہ. چہرے کو دیکھتا ہوں تو سامنے والے کی روح کو یہ لگتا ہے چہرہ وسیلہ ہے. چہرے کو دیکھوں گا تو آپ کی روح کو یہ لگے گا کہ بات مجھ سے ہو رہی ہے. اگر چہرے کو نہ دیکھا تو آپ کی روح کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں. اس لیے روح تڑپ کر کہے گی ادھر نہیں ادھر دیکھو. چہرہ ہے, وجہ ہے, وجہ جس سے توجہ کی جائے. اب سمجھ میں آیا علی کو وجہ النار کیوں کہتے ہیں؟ اگر اللہ سے بات کرنی ہے علی کو وسیلہ بنانا ہوگا. اگر علی کو نہیں دیکھا اللہ کہے گا بدتمیزو ادھر دیکھو علی کو اپنے آپ کو پہچان, اپنے آپ کو پہچان گے تو رب کو پہچان گے. اب پتہ چلا وہ لوگ احمد تھے جو علی کو اللہ کا یہ والا چہرہ سمجھ رہے تھے. اللہ کا تو کوئی جسم ہی نہیں, اللہ کو تو چھو ہی نہیں سکتے, اللہ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے. جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں, جو سنائی دے وہ اللہ نہیں. اللہ کو تو روح لگ کرتی ہے. اب جو ہے خدا را عقیدوں کو محفوظ کیجیے. ہمارا عقیدہ ہے علی وسیلہ ہے بارگاہ ہے. آپ نے اللہ کو پکارنا ہے علی کو وسیلہ بننا. بارگاہ میں علی کو میں بیچاروں کو سے بارگاہ میں وسیلہ لے کر اس کے وسیلے سے میری مشکلوں کو حل کرنا. ایک مومنہ نے کہا کہ بارگاہ سے مومنہ کو بے حق کر علی کو بیچارے شفا کل کامل وعدل عطا. ایک بڑے نجف کے آیت اللہ نے ان سے پوچھا کہ لوگ کو نسخہ بتا دیں, کوئی حاجت ہو, پریشانی ہو, کوئی وسیلہ نہ ہو, کوئی نسخہ نہ ہو, کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو, کیا کرے؟ ایسے دعا مانگو اللہم انی اسألک بحق علی بن ابی طالب الذی ما اشرک بک طرفۃ عین ابدا. اللہ تجھے اس علی کا واسطہ جس نے ایک لمحے کے لیے اپنی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں رکھی, جو کسی بت کے آگے نہ جھکے وہ علی, جو رب کا عبد ہو وہ علی, جو خالق کو سجدہ کرنے والا ہو وہ علی, جو سجدے کو اتنا پسند کرتا ہو کہ یہ کہے انی لاکرہ للرجل ان تکون جبہتہ جلحا, مجھے وہ مرد پسند نہیں جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان. اللہ اکبر. معرفت نفس دیکھیے کہاں پہنچ گئی. پہچاننا ہے اپنے آپ کو, آؤ روح میں توجہ کرو. تزکیہ روح. آج ہر بندہ بدن پر لگا ہوا, ساری توجہ بدن پر محفوظ ہے, سارے معاملات بدن کے, اور روح کی کوئی فکر نہیں. روح بیمار ہے, دل ہو گئے نماز نہیں, کتنے دن ہو گئے رب کو سجدہ. اللہ صاحب یہ سب چھوڑ کر بتا اس میں حل ہو جائے. آپ کو کیا چاہیے؟ ایسا کوئی تعویذ دے دیں, کوئی ایسا کچھ بتا دینا, بس کام میرا ہو جائے. ٹھیک ہے بتا دیتے. آپ نماز پڑھتے نہیں؟ وہ میں نماز نہیں پڑھتا. رسول اللہ نے چھومنتر بتانے گئے تھے جو نماز ہے. رسول کا چھومنتر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, میرا ہے.
جو رسول نے نسخے بتائے وہ سن نہیں رہے، مولوی کے پاس جا رہے، مولوی پتہ کیا کرے جب رسول کا بتایا وہ نسخہ اس پہ عمل نہیں ہے، اساس دین پر عمل نہیں ہے، بنیادی باتوں پر عمل نہیں ہے۔ قرآن پڑھا کبھی زندگی نہیں ہو تو ہم تو شروع سے انگلش میڈیم اسکول میں گئے تھے، اس لیے کبھی یہ طرح قرآن پڑھنے کی توفیق قرآن ہر مشکل کے لیے حل ہے۔ قرآن روح کی تازگی کو لے کر آتا ہے، قرآن روح کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ وہ کمپیوٹر میں دیکھا آپ نے کی بورڈ پہ بٹن ہوتا ہے F5 ریفریش کرنے کے لیے، یہ قرآن ہے روح کے لیے F5 کا بٹن ہے۔ ایک صفحہ قرآن پڑھ لیجیے تو ہے F5 کا بٹن، اسکرین بھی آپ کی ریفریش ہو جائے گی، اندر جو کچھ ہو سب نکلے گا۔ قرآن نہیں پڑھنا، مولانا صاحب کوئی ایسا چھو منتر، اللہ کے بندے چھو منتر کہاں کر سکتے؟ قرآن تم نہیں پڑھو، نماز تم نہیں پڑھو، قبلہ کی دعا بتا دیجیے، دعا پڑھو۔ بھائی نماز کا لفظ صلاۃ، نماز کے پاس ہی نماز کا لفظ ہے، صلاۃ عربی کا لفظ ہے، صلاۃ کا مطلب ہی دعا ہے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ صلاۃ یعنی دعا، اور رب کی بتائی ہوئی صلاۃ وہ تو پڑھ دی گئے، مولوی سے پوچھو دعا بتائے۔ رب نے جو دعا واجب کی ہے اور دعونی استجب لکم، وہ کیا چھوٹا تم دعا مانگو میں دعا پوری کروں۔ ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہم مولوی کے پاس ہے کوئی ایسی دعا، کون سی ایسی دعا بھائی جو تمہاری زبان ہے، پنجابی ہے، شرائطی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، جس زبان میں مانگو وہ زبانوں کا محتاج نہیں، وہ سننے والا ہے۔ دعا تو مانگو، وہ سمجھتے کہ شاید کچھ ایسا ہے کچھ خاص، یہی ہے کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، تو آپ کو بتا رہا ہے کچھ خاص ہے، اس کے علاوہ یقین جانے کی حکم بنا رہا ہے۔ معرفت نفس اگر ہو، میں کمزور، میں عاجز ہوں، مجھے ضرورت ہے اس طریقے مطلب کہ اس پروردگار کی، وہ سننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ عمل کو دیکھے، وہ نیت کو دیکھے۔ ایک مرتبہ خلوص دل سے رب کو پکارے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت، قرآن کہہ رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، صبر یہاں روزے کو کہا گیا، صلاۃ یعنی نماز۔ مشکل میں مولوی کے پاس مت جاؤ، گھر میں مصلی ہے بچھاؤ، رب کو پکارو۔ ہستیاں موجود ہیں، غازی کے علم پہ جاؤ، علی کا واسطہ ہو، سکینہ سلامت علیہ کا واسطہ ہو، سب کچھ پاس موجود ہے۔ قدر نہیں ہے، کیوں قدر نہیں ہے؟ کیونکہ اپنی قدر نہیں ہے، جیسے اپنی قدر نہ ہو اسے کسی چیز کی قدر۔ معرفت نفس کے فوائد یہ ہے، اس کو نفس کی معرفت ہونے کو کچھ لوگ سمجھنے لگے، کہیں اور جانے کی ضرورت، میرے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کو ایسی دعا بتا دیجیے۔ میں آج کل سیکورٹی رسک کرتا ہوں اور لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ایسی خاص کوئی تعویذ، کوئی ایسا لکھ کے دیجیے، کوئی نقش بنا دیجیے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، نبی فرماتے ہیں اگر تم صبح گھر سے سورہ یاسین پڑھ کر نکلو گے، شام تک اللہ تمہاری سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ مغرب کی اذان ہوئی، سورہ یاسین پڑھ لو، فجر کی اذان تک دوسرے فرشتے آ کر گارڈز ایکسچینج ہو گئے، دن والے چلے گئے، رات والے آئے، بھیجنے والا اللہ ہے۔ لیکن ہم لوگ بات کر ہوئی ہے، آپ نہیں کرتے عقیدے فی زمانہ، آج کے دور میں عقیدے کمزور ہو گئے، ان باتوں پہ بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم لوگ بابا تو خیر انشاءاللہ بھروسہ نہیں کریں گے، اس بھروسے کے پڑھنے کے لیے ذرا بابا سے بولو صلوات پڑھ دیجیے۔ کوئی بھروسہ کرنے کو تیار، کوئی میری مثال تو مشہور معروف ہے کہ ایک بندے نے
سنا شب جمعہ تو گزر گئی، اس کو شب جمعہ موت مل جائے، شہادت کی موت میں اسی کا جنت میں جاتا ہے حساب کتاب۔ سننے کے بعد بھی ہمارے پاس شب جمعہ موت اگر مل جائے تو شب جمعہ مارا جائے، موت آ جائے سیدھا جنت۔ شب جمعہ کی مبارک تو گیا مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے شب جمعہ ہی موت ہے، میں شب جمعہ مانگنا چاہتا ہوں۔ پیچھے بھی مرڈر کرنے والا کوئی قاتل بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے چھری نکالنے کا تمہیں بھی بغیر حساب کتاب کی جنت نہیں مل جائے۔ کہنے لگا بھائی میں اس شب جمعہ کی بڑی دعا وہ جو ہے نہیں، یہ جو نفس ہے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہم لوگ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، اور جو ہستیوں کو ہم مانتے ہیں، رسول اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی رسول کے موجود ہیں، مشرک آیا تلوار لے کے آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے معرفت نفس، یہ ہے کمال نفس انسانی۔ صحابی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کبھی رسول کے پاس جا رہے ہو، کہا تلوار یہاں چھوڑ کے جاؤ، یعنی تلوار تو ساتھ ہے، قصد ارادے سے آئے تھے، نبی نے دیکھ لیا کیسے آنے لگے، یا رسول اللہ تلوار ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا رسول اللہ اس کا ارادے چھین لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ سمجھانا تھا دنیا والے، اس قسم کے واقعات کچھ سمجھانے کی، معرفت نفس کے لیے۔ وہ آیا تلوار نکال کھڑا ہو کے کبھی آپ کا خاتمہ کر دوں، اگر تو تلوار نہ چلا سکے تو بول محنت کر دوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو، مجھے اس خدا پر یقین ہے وہ بچانے والا ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں۔ یہ ہم لوگ تو کبھی یہ نہیں کریں گے، لیکن رسول نے سمجھانے کے لیے ابو جہل نے سورہ یاسین میں پتھر اٹھائیے، بڑا پتھر رسول کو مارنے کے لیے، اس کا ہاتھ ایسے ہی رہ گیا، آگے تھوڑا بھی کر سکا، پھینک نہیں سکا۔ قرآن سورہ یاسین میں فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق بنا دیا، تفسیر دیکھی شیعہ بھی سنی، اٹھا لیا پتھر، آگے پھینکے بھی تو دکھاؤ۔ اللہ کی عزت کے بغیر کچھ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ خدا کو سب کچھ سمجھیے، خدا کو اپنی عبادتوں کو مضبوط۔ آج لوگ ایک دوسرے پہ شک کر رہے، گاؤں گوشوں میں شہروں تک میں اس نے میرے اوپر کچھ کرا دیا۔ آپ اتنے گرے کیوں کہ کوئی بھی آپ کو کچھ کرائے اور ہو جائے؟ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے، بڑے سے بڑا جادو میں اثر ہو جائے، آپ قرآن کے قاری بن جائیے، اچھے اچھے جادو میں فیل ہو جائے، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، سارے منتر بیکار ہو جائیں گے، آپ غیبتیں کرنا چھوڑ دیجیے، معاشرے سے فساد ختم ہو جائے۔ معرفت نفس، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ جب نفس پاکیزہ نہ ہو تو پھر وہ گندی چیزوں کی طرف جائے، حرام کی طرف جائے، بدماشی کی طرف جائے، پھر وہ نہیں دیکھے گا اچھا ہے یا برا، کیونکہ بدن کی فکر ہے نا، صرف پیٹ کی فکر ہے۔ حرام میں کھانے تو پیٹ بھر رہا ہے، روح موٹا ہو رہی ہے، روح بیمار ہو رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ۔ جب میرے مولا حسین نے کربلا میں خطاب کیا کہ میرے سب کے امام رسول اللہ کا 12 سال سے درس کرتا، جملے وہ ہیں زندگی بھر درس کرتا رہا، یہ کانوں پہ ہوا رسول اللہ کی، ہاتھ میں عصا رسول اللہ کا، تلوار رسول اللہ کی، گھوڑا جس پہ سوار ہو منتظر رسول خدا کا خود ہی گھوڑا خریدا تھا۔ رسول نے فرمایا تھا یا حسین انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، حسین منی وانا من حسین۔ سب یزیدیوں کو میرے مولا حسین نے بتایا۔ اس کے بعد بولنے لگا تم یہ سب جانتے ہو یزیدیوں کی روح مر چکی ہے، تم یہ سب جانتے ہو، لیکن پھر بھی مجھے قتل کرو گے، کیوں؟ ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے نفس کتنا گھٹیا ہو گیا، اتنا گھٹیا ہو گیا، یہ نفس اتنا گر گیا، حرام ہے تمہارے تو پیٹ بھرنا چاہیے۔ اگر نفس قوی ہوتا تو کبھی بھی حرام کے پیچھے نہ جاتا۔ میں بھوکا رہ لوں گا لیکن میں یہ سودا نہیں کر سکتا، میں اپنی روح کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنی روح کو پست اور گھٹیا نہیں بنا سکتا۔ میں حلال کھاؤں گا، دونوں میں کھاؤں گا حلال،
کے دشمن نے علی کے ایک دوست کے گھر میں شہد کے ڈبے بھجوائے جن میں زعفران ملی ہوئی تھی، صرف اس لیے یہ تحفہ بھجواؤں گا کہ کبھی اپنی طرف کر لوں گا، علی کی محبت کو کھینچ لوں گا۔ دشمن علی نے شہد بھجوایا جس میں زعفران ملی ہوئی ہے، بچی نے شہد کو مطلب چاٹا، باپ نے چیخ کے کہا بیٹی جو شہد چاٹ رہی ہے نا اس کے بدلے میں علی کی محبت چلی جائے گی۔ بچی نے الٹی کی اور فوراً شہد پڑا، کہا کہ اے دشمن علی تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ تھوڑا سا شہد کھا کے علی کی محبت دے دیں گے؟ خدا کی قسم علی کی محبت اتنی سستی نہیں کہ جسے دنیا کی عوض بیچ دیا جائے، جس کا سودا دنیا سے کیا جائے۔ اگر اس محبت کی قدر ہو گئی، اگر اس نفس کی قدر ہو گئی، یقین جانیے فضائل علی جو سمجھ میں آ رہے اس سے بہت اوپر جا کر مولا حسین کے مسائل پہ آپ 4 آنسو بہ رہے ہیں، آنسو کا سیلاب روا ہو کیونکہ ادراک ہونے لگے۔ روح دیکھیے یہ ہستیاں ہیں معصوم، یہ ہستیاں پاکیزہ، پاکیزہ کو پاکیزہ سے نسبت ہوتی ہے، تو جتنا پاک ہوگا اتنا ان کے قریب جا سکے گا۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں ہے یہ آیت تفسیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر گند کو آپ سے دور رکھے۔ گند میں ہوں یا آپ یا کوئی اور، کوئی بھی گند اگر بنا، کسی نے بھی اپنی روح کو گندا کیا، گندا بنا، اللہ اس کے بیت سے دور رکھتا ہے۔ زندگی کی اشکال میں مختلف شکلیں ہو سکتے ہیں، انسان گندا ہوگا، اگر انسان بھی گندا ہے اہل بیت سے دور چلا جائے۔ کبھی بھی آل محمد کی معرفت اسے نصیب نہیں ہوگی، اور قانون میں دے چکا ہوں آپ کے سامنے حدیث معصوم کے ذریعے، اسے اپنی معرفت نہیں، دوسروں کی معرفت سے، دوسروں کی آل محمد جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ جملہ آپ کی سماعت کو ملا تو تقریر بڑی مکمل ہو گئی۔ آل محمد کو رہنے دیجیے، آل محمد کا مقام بڑا بلند ہے۔ آل محمد کے گھروں میں جو شہزادے ہیں جیسا بھی کوئی نہیں، آل محمد کے گھروں میں جو شہزادیاں ہیں جیسا بھی کوئی نہیں۔ لائے کائنات مثال علی کی بیٹی زینب کی۔ اچھا محرم ہے، کئی مقامات پر پڑھ کر آ رہا ہوں، مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ طفلان نے زینب کو کہا، زینب کے 2 منٹ کا ذکر کم ہوتا ہے، میری اچھا ہے کہ آج شہزادوں کا ذکر ہو، اور جس کو جو حاجت دینی آج حاجت مانگی۔ شہزادوں کا ذکر بڑا عجیب ذکر، بڑا دل بھرا ذکر۔ پہلے 2 جملے سن لیجیے شہزادوں کی ماں کتنی عظمت ہوتی ہے۔ علی کی بیٹی زینب کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں۔ علماء اہل سنت نے لکھا جب یہ شہزادی دنیا میں آئی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنے شوہر نامدار سے یا علی اس بچی کا نام تجویز فرمائیے، کوئی نام رکھیے۔ کہا رسول کے حجرے میں نام نہیں رکھ سکتے، اللہ اکبر، ادب علی، رسول ہے میں نام نہیں رکھوں۔ رسول تشریف لائے کہ میں وحی کے علاوہ بات نہیں کرتا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو نام آئے گا۔ ابھی نبی یہ جملے کئی علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں، جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئی، یا رسول اللہ، اللہ یہ کہتا ہے اس شہزادی کا نام زینب رکھیے۔ یہ نام بھی اللہ کا عطا ہے، کتنا مبارک نام، کتنا حسین نام، جو آل محمد کو بے انتہا پسند۔ زینب کبریٰ کے غم میں رونا، زینب کبریٰ کے شہزادوں کے غم میں رونا، زینب کبریٰ کی مصیبتوں میں رونا، حدیث عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من بکا علی مصاب هذه البنت، جو میری بیٹی زینب کے لیے روئے، کان کمن بکا علی الحسن والحسین، میں رسول اس سے وعدہ کرتا ہوں اسے حسن کے رونے کا ثواب بھی دوں گا، حسین کے رونے کا ثواب۔ سمجھیے گا عظمت زینب کبریٰ کی۔ جس بیوی نے آنکھیں کھولی، علماء نے لکھا تو پہلی زیارت اپنے بھائی حسین کی،
زندگی کا آغاز حسین کی زیارت سے ہوا. پلے بڑے بھائی بہن دونوں، لیکن حسین کو زینب کی محبت عجیب ہے. حسین اگر قرآن پڑھ رہے ہو، زینب آتے حسین احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی زینب گھر کے آنگن میں نماز پڑھ رہی ہے، دھوپ نکل آئی ہے، حسین صاحبہ بن کے کھڑے رہتے میری بہن پر دھوپ نہ پڑے. عجیب و غریب محبت سے زینب کبریٰ کی جب شادی ہوئی، عقد ہوا، شرط رکھی کہ بابا جس سے آپ کہیں گے میں شادی کروں گی، بس شرط اس لیے ہے میرا شوہر کبھی مجھے حسین سے ملنے سے نہ روکے. کبھی اگر حسین نے مدینہ چھوڑا، بابا میں بھی حسین کے ساتھ ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلی جاؤ. اللہ تعالیٰ جب رجب کا مہینہ آیا، 60 ہجری 28 رجب، عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر میں زینب کبریٰ موجود ہے. عبداللہ سے کہہ رہی ہے، عبداللہ اگر تو نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی تو عبداللہ اگر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا اور تیرے گھر سے میرا جنازہ اجرکم علی اللہ. عبداللہ نے زینب کبریٰ کو اجازت دی، لیکن ابھی تک عون و محبت کو روانہ نہیں کیا. قافلہ روانہ ہوا، مدینے کے مضافات میں پہنچا. حسین ابن علی نے عباس کو حکم دیا، عباس قافلے کو روک دو. کہا مولا جب بیویوں کے خیمے بھی لگانے ہیں، کہا نہیں بس انتظار کرو، مجھے کسی کا انتظار ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے. اللہ تھوڑی دیر گزری تھی، عبداللہ ابن جعفر طیار کمزور سے آنکھوں کی بصارت جواب دیتی جا رہی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا. دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھامے ہوئے لے کر آئے. مولا حسین میں نہیں آ سکتا، لیکن اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں یہ قربانی لے کر آیا. اور آپ لوگوں کی صداؤں کو سلامت رکھے، دنیا کو سلامت رکھے. وقت گزرتا گیا، 9 محرم آئی، 9 محرم آئی، شب عاشور آئی. ہر ماں اپنے بچے کو بتا رہی ہے، بیٹے کل قربانی دینی ہے، کل گلا کٹانا ہے. کیا ہر ماں بتا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے زینب نے نہ بتایا ہو. فضا میرے دونوں بچوں کو تم لے کر آؤ اور محمد کو بلایا. اس کے بعد کا تمہیں معلوم ہے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. اماں ہمیں معلوم ہے کہ اگر کل گلا حسین پر نہ کٹایا، زینب اپنا دودھ نہیں بن اجروں کو مالتا ختم ہو گئے بجائے جنتوں کی رحمت ہے. اماں ہم اپنے مامو جان پہ اپنا گلا کٹائیں گے. عاشور کا دن آیا، ہر تھوڑی دیر میں زینب پوچھتی ہے، فضا میرے دونوں بچے شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے دونوں بچوں نے گلا کٹایا کہ نہ کٹایا؟ بیوی شہزادے تو تڑپ رہے ہیں لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلایا فضا کو، کہا جاؤ میرے حسین کو بلاؤ. حسین جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے، کھڑی ہو گئی زینب. کہا اے میرے ماں جائے حسین، اے میرے بھائی حسین، تجھے اتنا پتا کبھی زندگی میں میں نے تجھ سے کچھ مانگا ہے؟ کہ نہیں، کبھی کچھ نہیں مانگا. کہ آج زینب مانگ رہی ہے، منع نہ کرنا ورنہ بالوں کو کھول کر اپنی ماں کا واسطہ دے گا. کہو بہن کیا مانگ رہا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کے یہ ماں کہہ رہی ہے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے، میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے. حسین نے اجازت دی. حسین عباس کو تیار کیا، پہلے اور روانہ ہوئے. رجب پڑا میدان کربلا میں جا کر، ان تم کے روٹی فانب جعفر، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے میں جعفر طیار کی اولاد ہوں. شہید و صدق فی الجنان اظہر، وہ شہید جو صدق اور حقیقت کا شہید ہے، جو نورانی شہید ہے. یتیم فیہا فی الجنان اظہر، جو جنت میں ہرے پروں سے اڑتا ہے. میں جعفر طیار کی نسل ہوں. جب لڑنا شروع کی، میں منے کو میں سڑے پہ پلٹا ہے، میں سڑے کو میں منے پہ پلٹا ہے. دشمن حیران ہے کہ کیسی نسل ابو طالب ہے جو ایسی جنگ لڑتی ہے. جب چاروں طرف سے لوگوں نے حملہ کیا اور شہزادہ زمین پہ گرا، مامو جان مدد کو آئیے. دوڑے عباس و حسین اور ان کو لے کر آئے. اب روانہ ہوئے. محمد کی جنگ میں قیامت کی جنگ ہے. 3 سواروں کو مارا،
حالت کو آئیے جنازے لے کر آ رہے ہیں، عباس و حسین لا رہے ہیں، فضا دوڑتی ہوئی آئی، بی بی اکبر کے جنازے پہ تو نے ماتم کیا، بی بی قاسم کے جنازے پہ تو روئی ہے، بی بی تیرے شہزادے ہیں، ذرا آخری دیدار تو کر لے، مجھے معاف کرنا، میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ رو کے زینب نے کہا فضا خیمے کا پردہ گرا دو، فضا خیمے کا پردہ گرا دو، میں نہیں چاہتی میرا بھائی شرمندہ ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ، یہ وہ زینب ہے جو ساری زندگی حسین کو روتی رہی، حسین کے بچوں کا ماتم کرتی رہی۔ یاد ہے جب یہ ننھے سر کٹے شام گئے، حسین کے سر کے ساتھ شام کے دروازے پر لٹکے ہوئے تھے، جب قافلہ مدینہ چلنے لگا زینب کبریٰ نے کہا ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک سارے سر نہ مل جائے، ہم اپنے سروں پہ بیٹھ کر اپنے شہداء کا ماتم کریں گے۔ ہر بیوی ایک ایک سر کو لیے بیٹھی ہے، سر کو پیٹ رہی ہے، چہرے کو پیٹ رہی، سینے کو پیٹ رہی، روتی جاتی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا جان، ہائے میرا غریب، ہائے میرا لخت جگر۔ لیکن شام کی عورتوں نے دیکھا زندان کے دروازے پر دو سر رکھے ہوئے ہیں، کوئی رونے والا نہیں، روتے ہوئے پوچھا ارے ان سروں کا کوئی وارث نہیں، ان سروں کا کوئی وارث نہیں۔ تڑپ کے علی کی بیٹی نے کہا میں ان کی ماں ہوں، ماں میں حسین کو رو یا اپنے آئے حسین غریب، آئے غربت زینب۔ آخری جملہ سن لو اور اجازت دے دو مجھے، یہی غریب علی کی بیٹی ہے، واپس لوٹی ہے مدینے کو۔ عبداللہ ابن جعفر تیار ہر روز آتے ہیں، زین العابدین ذرا زینب سے کہیے میرا گھر بھی ان کا گھر ہے، اپنے گھر کیوں نہیں آتی؟ اور رو کے زین العابدین نے کہا ایک ہی جملہ میری پھوپھی کی زبان پر ہے، جس کا سب کچھ اجڑ جائے اس کا گھر کیسا؟ کیا میں خود کو کہہ دیجیے، ایک راہداری کے کونے میں بی بی بیٹھی تھی، جا کر کہہ دیجیے عبداللہ آگے بڑھے۔ آخری جملہ، عبداللہ عصا ٹیکتے ہوئے آگے بڑھے، دیکھا سفید بالوں والی کمر جھکی ہوئی ایک خاتون ہے۔ عبداللہ نے دور سے دیکھا، سمجھ گئے کہ زینب نہیں ہے، میری زینب جسے میں نے الوداع کہا تھا اس کے سر کا کوئی بال سفید نہ تھا، اس کی کمر سیدھی تھی، جھکی ہوئی نہیں تھی۔ عبداللہ نے عصا واپس موڑا، واپس ہونے لگے، ایک ضعیف سی آواز آئی عبداللہ اپنی زینب کو نہ پہچانا۔